عصمت آل محمد پر ملک صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب لوگ میرے باپ کے برابر ہیں، میں کچھ کہہ تو نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر زحمت نہ ہو تو یہ مجمع تھوڑا سمٹ کے یہاں آ جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ ایک اور مرتبہ آل محمد پر صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین کرام، صاحبان مجالس ایمان، جو ٹائم دیا گیا انشاءاللہ اس کے اندر گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ آج پوری دنیا کی آبادی 7 ارب سے بھی زائد ہے، جس میں 1 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں، اور ان تمام مسلمانوں کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا ہر قول برحق ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی شبہ شک کی گنجائش نہیں پائی جاتی۔ آج دور حاضر میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے، جتنی ارتقائیں ہیں، جتنی رفتیں ہیں، جتنی بلندیاں ہیں، وہ سب علم کی بدولت ہے، گیان کی بدولت ہے، نالج کی بدولت ہے۔ آج مکان بنانے کے اسٹائل بدل گئے، رہنے کے طور طریقے بدل گئے، خورد و نوش کی اسکیمیں چینج ہو گئیں، اور یہ جتنی بھی ارتقائیں ہیں اس کا پیش خیمہ علم ہے۔ جانور جیسے 1000 سال پہلے رہتے تھے ویسے آج بھی ہیں، کل وہ بہرحینا رہتے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، جو غذائیں وہ کل استعمال کرتے تھے آج بھی استعمال کرتے تھے، جیسا ان کا رہن سہن کا طریقہ کل بھی تھا آج ان کے رہن سہن میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان جو ارتقا کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ اپنے علم کی بدولت ترقی کر رہا ہے۔ آج انسان نے سمندروں کے چیرے سینے چاک کر کے موتی و موگے نکال دی، خلاؤں میں، فلاؤں میں، گھٹاؤں پہ، آسمانوں پہ اڈے قائم کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ خورد و نوش کی اسکیمیں چینج ہو گئی، زندگی کی لائف بدل گئی۔ کل خط لکھتے تھے تو 20 دن میں جاتا تھا، 20 دن میں جواب آتا تھا۔ آج واٹس ایپ، وائبر اور ٹیلی گرام کا زمانہ ہے، ادھر آپ نے لکھا ادھر ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے کو طے کر کے پہنچ گیا۔ یہ سب کس کی بدولت ہے عزیز؟ یہ سب علم کی بدولت ہے، اور قرآن مکمل علم ہے، قرآن مکمل نالج ہے۔ لگتا ہے کوئی اعتراض بھی کرے مجھ سے کہ مولانا تو کیا قرآن سے پہلے علم نہیں تھا؟ یہ تو قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے، مصدقا لما بین یدیہ ومہیمنا علیہ۔ یہ قرآن گزشتہ الہی کتابوں کا مجموعہ بھی ہے، اس کا خلاصہ بھی ہے، عطر بھی ہے۔ اب آپ توریت آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن توریت کے علم کو سمیٹا ہے قرآن میں، زبور کا علم موجود ہے، انجیل کا علم موجود ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی ترقی ہے اس ترقی کا پیش خیمہ اور بنیاد علم ہے، اور قرآن مکمل علم ہے، قرآن کا صفحہ صفحہ علم ہے، سورہ سورہ علم ہے، نقطہ نقطہ علم ہے۔ اگر نقطہ علم نہ ہوتا تو کبھی علی نہ فرماتے انا نقطۃ تحت الباء، علی اس نقطہ کمال کا نام ہے جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات تو پڑھ دیں۔ اب جملے کو سمیٹ کے عرض کرنے دیجیے، پوری دنیا کی ترقی کا پیش خیمہ علم ہے، اور علم موجود ہے قرآن کے اندر۔ قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے، فلسفہ موجود ہے۔ منطق کی کتاب قرآن نہیں ہے، جو منطق موجود ہے۔ جغرافیہ اور سائنس کی کتاب قرآن نہیں ہے، لیکن قرآن میں جغرافیہ اور سائنس موجود ہے۔ ڈاکٹری کی کتاب قرآن مجید نہیں ہے، لیکن ڈاکٹری اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید آفاق لا رتمی ولا یابس اللہ کتاب مبین، تمام آفاقیت اور آفاقیت اور جامعیت کا مجموعہ ہے، اس کے اندر ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، پوری دنیا کی ترقی مرہون منت ہے علم کی، اور علم مرہون منت ہے قرآن کا۔ اب آپ وہیں پہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو مجھے کہنے دیجئے، پوری دنیا کی ترقی کا پیش خیمہ علم ہے، بس فرق اتنا ہے جب تک علم خاموش ہوتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے،
علم کو قوت گویائی مل جاتی ہے اسے آل محمد کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں شب جمعہ اس سے بہتر سلوات پڑھیں مجال میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو فرما رہے ہیں میں وقت کے اندر تمام کروں گا، بہت پھیلاؤں گا نہیں. آج دعویٰ ہونے لگا دنیا میں، کہنے لگے بھائی اس میں اللہ میاں اگر خالق ہیں اس میں ان کے کمال کی کیا بات ہے. ہم نے تو کلون کے ذریعے بھیڑیے بنا دیے، ہم نے تو بہت ساری چیزیں بنا دی، ہم نے تو موجد اور ایجادات ہم نے بھی تو بہت سارے کی. اگر اللہ خالق ہے تو اس میں کیا کمال کی بات. یعنی کہیں کہیں انسان اہل بیت سے مقابلے کے بعد اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. ہم نے آج کلون کے ذریعے بھیڑیا بنا دیا، فلاں کام کیا، ریموٹ کے ذریعے انسان بنا دیے، انسان چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے، بہت ساری چیزیں. یہ دعویٰ ہے، دعویٰ محض ہے. اگر اللہ اپنے کو صرف خالق کہتا تو اس میں پریشانی کی بات نہیں تھی. دنیا جو پریشان ہے مقابلہ کرنا چاہتی ہے. عزیزو اللہ نے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بدیع السماوات والارض بھی کہا ہے. اب میں بتاؤں آپ کے سامنے، میں چاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں لہذا میں آپ کا وقت ضائع نہ کروں، جو میں نے حاصل کیا ہے کچھ معلومات آپ کی کسوٹی میں ڈال دوں آپ کے علم میں. آج آدمی نے اپنے دماغ کا 10% حصہ استعمال کیا، یہ جو کہہ رہی سائنس، اور بھی 90% حصہ استعمال باقی ہے. ذرا سوچیں آپ، جب 10% حصہ استعمال کرنے کے بعد دنیا کتنی ترقی کر گئی. تو جب 20% استعمال ہوگا، 30%، 40، 50، 60، تو دنیا کہاں جائے گی ہم کو نہیں پتا. کتنا آدمی ترقی کرے گا ہم کو نہیں پتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا میرا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، میرا چیلنج یہ کر رہا ہوں اہل بیت کی روایات اور قرآنی آیات کی بنیاد پر. آدمی جب اپنے دماغ کا 90% حصہ اور استعمال کر لے گا تب بھی خالق نہیں بن سکتا. دلیل دوں گا. کتنوں بڑا سائنسداں، کتنوں اعلیٰ عرفہ ہو جائے، کیا کوئی سائنسداں آپ کے سامنے ایسا پیدا ہوا آج تک یا آئندہ پیدا ہوگا کہ کوئی چیز سامنے نہ ہو اور وہ کہے کن ہو جا اور ہو جائے گی وہ چیز. توجہ ایدان محترم صاحبان فہم ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نہیں پیدا ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ سائنسداں کتنی ترقی کر لے بس یہاں تک پہنچے گا، اللہ کے بنائے ہوئے میں سے کچھ گھٹائے گا کچھ بڑھائے گا، ایک تیسری چیز بنا دے گا. صاحبان فہم مجھے وضاحت کی مثالوں کی ضرورت نہیں، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. سائنس پہلے کمپیوٹر کتنا بڑا آیا تھا، اتنا بڑا آیا تھا کہ اس پورے کمرے میں کمرہ ہو کر یہاں پر بھر جاتا. چھوٹے ہوتے 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 آج کتنا لیپ ٹاپ اور کیا کیا آ گیا آپ کے سامنے ہے موبائل. توجہ فرمایا. یعنی اگر سائنس کچھ بھی کرے گی، سائنسداں کچھ بھی آئندہ کرے گا، اللہ کے بنائے ہوئے میں سے کچھ گھٹائے گا کچھ بڑھائے گا، تیسری چیز بنا دے گا اور خالقیت کا دعویٰ کرے گا. عزیزو سائنسداں خالق نہیں بن سکتا ہے. خالق کا دعویٰ جب کرے جب میں اس سائنسداں سے پوچھوں تم نے جو کچھ بنایا اللہ کے گھٹائے بڑھائے میں سے تم نے ایک تیسری چیز بنا دی، یہ بتاؤ کیا تم نے سورج کا بھی استعمال نہیں کیا؟ کیا تم نے زمین کا فرش جو اللہ نے بچھایا اس کا استعمال نہیں کیا؟ کیا تم نے ہواؤں گھٹاؤں فضاؤں کا استعمال نہیں کیا؟ کیا تم نے اللہ کی روشنی کا استعمال نہیں کیا؟ کیا اللہ کے سورج اور ستارے کو تم نے استعمال نہیں کیا؟ یہ سب استعمال کیا ہے تو پھر خالق کا ہے کیوں؟ بس فرق یہ ہے دنیا والے سائنسداں جب کچھ آئندہ بھی بنائیں گے، بنے ہوئے میں سے کچھ گھٹائیں گے کچھ بڑھائیں گے، ایک تیسری چیز بنا دیں گے. تو جملہ سنیے گا، توجہ فرمائیے گا. شے سے شے کا بنانا سائنسدانوں کا کام ہے، لیکن لا شے سے شے سے وجود میں لانا. جملے کو بدل دوں، چیز سے چیز کا بنانا یہ انسانوں کا کام ہے، لیکن عدم سے وجود عطا کرنا وحدہ لا شریک کا کام ہے. صلوات جو فرما رہے ہیں آپ، میرا میسج میرا پیغام پہنچ رہا ہے جانے محترم. کچھ بھی سائنسداں کر لے شے سے بنائے گی، ضرور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرے گی. اور یہی خاصیت اہل بیت کے اندر ہے. لا شے سے شے کو وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا، یہ اللہ کا کام ہے، اس کے خاصان خدا جو بندے ہیں. اور آپ میں واقعہ نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے، دلیل بھی دیتا ہوں. جب جادوگر آئے
امام رضا علیہ السلام کچھ کھانا چاہتے ہیں تو جادوگر نے اپنے جادو سے لقمہ اڑانا شروع کیا، تو مولا نے جس کی نہ روح کا پتہ تھا، جس کے نہ جسم کا پتہ تھا، نہ کچھ تھا، ایک قالین میں شیر بنا ہوا تھا۔ توجہ جانے محترم، امام نے خالی اس کی طرف اشارہ کیا، قالین میں شیر علی ایک فوٹو، ایک تصویر تھی، روایت کہتی ہے وہ تصویر مجسم شکل میں سامنے آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے خاص بندے یہ کر سکتے ہیں کہ لاش ایسے شے وجود میں لائیں۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو آپ توجہ فرمائیں، یہ تمہید تھی، میں تمہید سے گزر گیا، آگے آنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کتنی مجلسیں ہم سنتے ہیں اور کتنی تقاریر، کتنی وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ واقعاً ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ انسان لے کے جاتا ہے۔ عالم انسانیت کی سب سے اوپن یونیورسٹی کا نام مجلس حسین۔ کوئی کلاس آپ نے دنیا میں دیکھا کہ 5 سال کا بچہ بھی ہو اور 80 سال کا بوڑھا بھی ہو؟ نہیں ہوگی ایسی کلاس میں۔ دیکھیے آپ جو بی اے والے ہیں، ایم اے والے ہیں، آگے جاتے ہیں، نیچے والے، نرسری والے، ایل کے جی والے، اگر ان کو بیٹھا بھی دیجیے زبردستی، آپ نرسری والے بچے کو بیٹھا دیجیے کلاس 1 میں تو وہ سمجھ پائے گا؟ لیکن یہ صدقہ ہے، واقعہ عطیہ ہے سرکار سید الشہداء کا کہ ہر ایک کچھ نہ کچھ لے کے حاصل کر کے جاتا ہے۔ یہ آفقیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مروین کے لیے مجلس بھی ہے، یہ رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ اس نے کیا مانی؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ، پروردگار رحمت نازل فرمائے ان لوگوں پر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ اتنی مجلسیں سنی ہے تو کچھ تو بتا دیجئے مجھے، کب پڑھتا ہے خطیب؟ جب منبر پہ آتا ہے تو یہ کہتا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اور تو نہیں کہ سنتے ہوں گے آپ اس جملے کو، معنی سمجھ گئے آپ؟ پروردگار رحمت نازل فرمائے ان لوگوں پر جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے والوں پر تو رحمت ہے، لیکن جن کے لیے پڑھا جا رہا ہے کہ ان کو رحمت نہیں ملتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، کہا نہیں ان کو پہلے پہنچتا ہے، پڑھنے والے کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ طرفینی معاملہ، جیسے السّامِ للغیبۃ کالمغتاب، جو غیبت کر رہا ہے وہ بھی عذاب میں مبتلا آئے گا، اور جو سن رہا ہے وہ بھی ہوگا۔ یہ کہاں سے آیا؟ ائمہ معصومین نے یہ ہم کو درس دیا، سکھایا ہے مجلس کیسے کی جاتی ہے، مجلس ادا کا انداز کیا ہو، پرچہ ادا کا احترام کیا ہو۔ ائمہ کی سیرت میں آپ دیکھ لیجیے، 5 امام کی وصیت، 10 سال تک میرا میں ماتم ہوں۔ ہمارے چھٹے امام کا دور دیکھیے، مستقل مجلسیں ہیں، بلایا خطیب کو، مجلس کا انتظام، لیکن تبرک نہیں ہے گھر میں۔ مولا نے جا کے دن بھر کام کیا، توجہ سے سنیے عزیزو، دن بھر کام کیا، کام کرنے کے بعد مولا نے جو اجرت پائی اس سے جا کے تبرک کا انتظام کیا۔ تبرک کو لے کے آئے، گھر میں رکھ دیا بیت الشرف میں، سینے کے درمیان، سینے کے اندر، اور ڈھانپ دیا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ لوگ مجلس میں آ جائیں، پردہ لگا دیا، خواتین بھی آ کے آپ کے گھر کی بیٹھ گئی، کبھی ٹیبل کو، کبھی دوسرے کو، کبھی دوسرے خطیب کو آواز دیتے ممبر پہ آؤ۔ خطیب سے آواز دی کام، اور مولا نے کہ اے خطیب ممبر پہ جاؤ اور میرے جد کے کچھ فضائل اور مصائب بیان کر۔ اس نے کہا مولا میری جرأت کی، آپ امام معصوم ہیں، آپ امام زمانہ ہیں، اس وقت آپ امام وقت ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھوں؟ امام نے فقرہ کہا ہاں میں حکم دیتا ہوں بحیثیت امام۔ تو اس خطیب سے کہا تو خطیب ممبر پہ آیا، ابھی کچھ شروع کرنا چاہتا تھا، امام نے روک لیا۔ اب مجلس سے پہلے امام نے کیا کیا؟ جو بیت الشرف میں تبرک جس گوشے میں رکھا ہوا تھا، خود گئے اور جانے کے بعد اپنے سر پر اٹھا کے وہ سینی لے کر آئے اور لا کر کے اعلیٰ خانے میں رکھ دیا، بیت الشرف میں رکھ دیا جہاں پہ مجلس ہونی تھی۔ امام کسی کو اشارہ کرتے وہ چلا جاتا، لیکن چلا تو جاتا لیکن تبرک کی اہمیت سامنے نہ آتی۔ توجہ فرمائیں، چلا جاتا، کوئی بھی صحابی اشارہ کرتے چلا جاتا، لیکن نہیں، تبرک کی عظمت امام بتانا چاہتے ہیں، دیکھو میں مجلس کروا رہا ہوں، بانی مجلس میں ہوں تو میں خود شخصاً کام کو انجام دوں گا۔ یہ اسلام کا میسج عالم انسانیت کے لیے، رسول اللہ کے لیے حدیث ہے۔ رسول سے پہلے کسی نے سلام نہیں کیا تھا، پوری زندگی میں یہ تاریخ ہے رسول اسلام کی۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کبھی سازش کی اور دیوار کے پیچھے چھپ گئے، کہا جیسے ہی رسول آئیں گے ہم فوراً سلام کر لیں گے، تو پہل ہم کر لیں گے۔ یہاں تک رسول اللہ نے کیا کیا؟ علم غیب کے مالک تھے، جیسے گزرنے لگے تو آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ اب میں دیوار کراس کروں گا لوگ سلام کر لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ دیوار کے پیچھے والوں پر رسول اللہ کا سلام ہو۔
ایک سلوات تو پڑھ دے بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام تبرک لے کر کے آئے. آنے کے بعد کہا کہ میرے جد کے فضائل و مصائب بیان کر. منبر پہ خطیب جب پہنچا ابھی کچھ بیان کرنا چاہتا تھا کہ امام نے اس سے کہا اے خطیب رک جا, اے خطیب ٹھہر جا. کہا مولا بتائیے حکم آپ کا. کہنے لگے ہاں. کہا دیکھو یہ تبرک معنویت جو ظاہری تبرک ہے لوگ کھا لیتے ہیں اس کو, اس کی جو معنویت ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. جیسے بکرا عید قربان کا روایات میں ہے کہ وہ بکرا نہیں جنت میں جاتا ہے, انسان کا خلوص اور اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ وہاں پہنچتی ہے. کوئی ظاہری اعتبار سے انسان کھا لیتا ہے. کہا پھر میں کیا کروں مولا؟ کہا دیکھو ظاہری تبرک کی جو مجمع آیا ہے ان کو دے دیا جائے گا, لیکن کیا تم نہیں جانتے ہو مجلس اعلیٰ کی آفاقیت اور جامعیت کیا ہے؟ کہا مولا بتائیے. کہا مجلس اعلیٰ کی آفاقیت اور جامعیت یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں ظاہری مجمع کو دیکھ رہی ہیں, اس میں فرشتے ہیں, ملائک ہیں اور کچھ مرحومین کی روحیں بھی آتی ہیں. توجہ, شاید کہ جن مرحومین کے لیے مجلس ہو رہی ہے انشاءاللہ یقیناً ان کی روح شاد ہوگی. کچھ روحیں بھی مجلس اعلیٰ میں آتی ہیں. یہ تبرک تو تم ظاہری اعتبار سے بانٹ دو گے, یہ بتاؤ آنے والی مرحومین کی جو روحیں ہیں ان کے لیے کوئی تبرک کا انتظام کیا؟ مولا متوجہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مولا بتائیے. تو مولا نے کہا کہ خطیب کہہ دے رحم اللہ ومن قرأ الفاتحہ. وہ جو فرمایا آپ نے, کہا مولا یہ کیا کہا؟ یہ وہ تبرک ہے جو مجلس سے پہلے ہی, کیونکہ ہم لوگ تو کچھ لوگ آتے ہیں جب مرثیہ ختم ہو جاتا ہے, کچھ لوگ جب آتے ہیں جب مولانا فضائل پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ جب آتے ہیں سوچتے ہیں جب مسائل کے آخری فقرے ہوں گے تب چلیں گے. تو تم لوگ کے آنے کا سلسلہ میرا جملہ ہے, اس روایت میں نہیں ہے. ہم لوگ کے آنے کا انداز فرش ادا کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں. خود مولانا لوگ بھی, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں, نہ کرتا ہوں کہ کمرے میں بیٹھے ہوئے جب مرثیہ ختم ہو جائے گا تب کمرے سے نکل کے فرش ادا پر آئیں گے. جو ہمارا عقیدہ ابھی تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین آ جاتے ہیں, فرشتے آ جاتے ہیں, ملائک آ جاتے ہیں, ارواحیں آتی ہیں, جبرائیل آتے ہیں, تو پھر ہم کو بھی آ کے بیٹھنا چاہیے. اب کوئی بھی وہ فرق نہیں ہے, شریعت رسول اللہ کے لیے بھی ہے, مولانا کے لیے بھی ہے, پبلک کے لیے بھی ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وہ لوگ تو پہلے ہی آ جاتے ہیں. کون لوگ؟ جن کے لیے جو مر چکے ہیں ان کی روحیں پہلے آ جاتی ہیں. تو امام نے کہا چونکہ وہ پہلے سے آ جاتے ہیں تو ان کو تبرک بھی پہلے ملنا چاہیے. اے خطیب کہہ دے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اس فاتحہ میں کسی کا نام نہیں ہے. جتنی روحیں بھی اس فرش ادا پر آتی ہیں یہ فور فاتحہ کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. میں بہت تھکا ہوا ہوں, رات مشہد میں تھا, مجھے بھی وہاں رہنا بھی تھا, لیکن بہرحال وعدہ ہو گیا تھا تو میں وعدہ وفا کے لیے حاضر ہو گیا ہوں. لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وقت میں بات کو تمام کر دوں. ایک اور حضرت آل محمد پر صلوات پڑھ دیں. اب یہ روایت تو ختم ہو گئی. یعنی ایک تبرک یہ مادی بھی ہے, روحانی بھی ہے جو آپ کو مل رہا ہے, لیکن جو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ والا تبرک ہے یہ ان سارے مرحومین تک پہنچتا ہے جن کی روحیں فرش ادا پر آتی. اب کیا ہر روح ہر مرنے والے کو اجازت ہے کہ آ جائے؟ نہیں, روایات میں بہت سخت ہے اس کے لیے. بعض ہر شب جمعہ آتے ہیں, بعض ہر دن آتے ہیں, بعض مہینے کی عام جمعرات میں, کوئی خاص جمعرات میں آتے ہیں, بعض شب نیمہ شعبان میں آتے ہیں, بعض شب نیمہ قدر میں, شب قدر کے اعمال میں آتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. روایات مختلف ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہمارے ہاں تجسیم نہیں ہے وہاں پر کہ مردے جو ہے پرندے بن جاتے ہیں, نہیں, لیکن تشبیہ الگ سے دی گئی ہے کہ اگر تم اپنے گھر پر شب جمعہ کسی پرندے کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ مطالبہ کرنے کے لیے آیا, یہ تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہے تمہارے مردے کی طرف کہ یہ بیٹھا ہے جو آ کے, یہ وہ نہیں ہے, یہ تمہارے گھر کی کوئی فرد ہے جو سورہ فاتحہ کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ روایات میں ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. تو کیا ساری روحوں کو اجازت ملتی ہے سب آ جائیں؟ نہیں. اب یہ روایت ختم ہو گئی. یہ میرا جملہ ہے, میں عرض کرنا جو نتیجہ میں نکالتا ہوں
وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً زندگی میں چونکہ اعمال کی بنیاد پر روحیں آتی ہیں، یہ طے ہے روایات میں، جتنا زیادہ ہم فرش ازا سے اپنی اس ظاہری حیات میں ارتباط برقرار کریں گے، جتنا بے چینیاں زندگی میں اس دور میں ہوگی کہ جہاں فرش ازا بچھا ہو چلے جائیں، مجلس کا اعلان ہو چلے جائیں، بلائے کوئی بلائے نہ بلائے، فرش ازا ہے، ازا میں دعوت نامہ انویٹیشن نہیں جاتا ہے. کوئی مر گیا ہے، شریف فریدہ ہے، کوئی بتائے نہ بتائے، علم اگر آپ کو ہوا ہے تو آپ کرسے کے لیے وہاں پہنچ جائیے. آج زمانہ بدل گیا عزیزو. بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا نے پڑھا مزہ نہیں آیا. بڑے افسوس کی بات ہے عزیزو، مجلس ازا ہے، مجلس غذا نہیں ہے. اگر آپ مزے کے لیے آئیں گے تو یہ کام نہیں چلنے والا ہے. ہاں ضرور ہے، مجلس ازا بھی ہے اور مجلس ازا روحانی غذا بھی ہے. تو جتنا رابطہ دنیا میں فرش ازا سے ہمارا قلبی تعلق برقرار ہوتا چلا جائے گا، مرنے کے بعد اتنا ہی زیادہ روحوں کو اجازت ملتی جائے گی. تو میرا پیغام مجلس سے یہ ہے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا سلسلہ فرش ازا سے نہ ٹوٹے تو دنیا میں کثرت سے مجلس ازا میں آتے رہو تاکہ مرنے کے بعد روحوں کو بھی اجازت ملتی رہے. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور رحمت علی محمد پر صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعجل فرج. یا علی. مجھے معاف کریے گا، میں اپنے وقت میں بات کو تمام کر دوں گا. اگرچہ اس بچے نے حوصلہ افزائی کی، پروردگار اس کو سلامت رکھے، اور میں کسی کے جذبات کا مرڈر نہیں کرنا چاہتا. کبھی جذبے ولا سے سرشار ہوتے ہیں بچے، اور ہمارا کلچر اور فرہنگ ہے، اور باقی رہنا بھی چاہیے. یہ اضافی ہو رہی ہے لیکن میں وقت میں زیادہ نہیں لوں گا، آپ اپنے وقت میں پڑھوں گا. جملے معترضہ کے طور پر یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں. ہمارے یہاں کی جو شاعری ہے وہ والی شاعری نہیں ہے جو زلفوں کو دیکھ کر 500 کہہ دیا. شعریہ ملنے والا ہے 1000 آنکھوں کے اوپر شعر کہہ دیے. ہمارے جو در اہل بیت سے جڑتا ہے اتنا معرفت شناس شاعر بن جاتا ہے کہ فرماتا ہے علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت چاہے، اسا پیری تیرے جواں حرز طفلاں ہے. ایک علی کا نام ہے. بچے نے نام لگایا، آپ نے کہا یا علی، ایک علی کا نام ہے. اے نام یہ ایک علی کا نام، نام خدا. خدا کا بھی نام علی ہے. نام خدا کیا راحت جاں ہے، دلوں کے لیے سکون، آرامش، اطمینان ہے علی کا نام. کیا بات ہے، واہ واہ. آگے کا مصرع، بوڑھوں کے لیے عصا نام علی، جوانوں کے لیے سپر نام علی، بچوں کے لیے تعویذ نام علی. اور وضاحت کروں کہ کتنا معرفت شناس شاعر ہے. عین نام یہ، عین کی عدد کتنے؟ علم اعداد کی تائید مولانا نبی کی علم اعداد ایک علم ہے مستقل. عین کی عدد کتنے ہیں؟ 70. لام کی عدد کتنے ہیں؟ علی عین 70 لام 30. یہ کی عدد کتنے ہیں؟ 10. عین کے عدد 70 لام کے عدد 30 یہ کے عدد 10 علی. تو جو فرمانے کی شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک ہی علی کا نام، بوڑھوں کے لیے عصا، جوانوں کے لیے سپر، بچوں کے لیے تعویذ. یہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا دیکھو 70 سال کے انسان کو بوڑھا کہا جاتا ہے، 30 سال کے انسان کو جوان کہا جاتا ہے، 10 سال کے انسان کو بچہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد. یا علی. بس عزیزو، میں وقت تمام کر رہا ہوں اپنا. گھڑی کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے اور میں دیر دیر بیان بھی کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ باتیں آپ تک پہنچ جائیں. اور میں بار بار صلوات پڑھوانے کا اس لیے بھی آتی ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ذاکری ایک طرفہ نہ ہو، ون وے نہ ہو. صلوات خود ذاکری، یعنی کیا مطلب؟ یہ ذکر اہل بیت کرنے والا جو صلوات پڑھتا ہے اس سے بڑا کون ہوگا؟ اس بنیاد پر میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کپڑے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو خود در اہل بیت سے ملے گا. اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں مجھ سے مولانا آپ ایسے بیان چھیڑ دیتے ہیں کہ نیند آنے لگتی ہے. تو
میں نے کہا یہ تو فرش ازا کی اہمیت کی بات ہے، تم تو اور فرش ازا کی عظمت مجھ کو بتا رہے ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ظاہر سی بات ہے، قرآن کی آیت ہے جنتی لوگ سوئیں گے، جہنم والوں کو کبھی نیند نہ آئے گی۔ کیوں؟ نیند وہاں آتی ہے جہاں آرامش ہو، جہاں اطمینان ہو، جہاں سکون ہو، جہاں بے چینی ہو، وہاں نیند نہیں آتی، نہیں سوئیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صریح آیت ہے، نہ وہ سوئیں گے نہ جاگیں گے۔ اب بیچ میں وہ کیا کریں گے وہ تو خدا جانتا ہے، وہ جانے۔ تو ہم نے کہا فرش ادا پر، کہا لیکن سلیمہ حال میں نہیں آتی ہے، یہاں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی صحیح بات ہے۔ اس زمانے کا آدمی تھا تو کہنے لگا ہاں سلیمہ حال میں آ جاتی۔ میں نے کہا اس سے بھی مزید ازا کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سن لو، جب تم وہاں جاتے ہو تو جہنم جیسا ماحول ہوتا ہے، معنویت کا کوئی گزر نہیں ہوتا ہے، بے چینیاں گناہ کی بڑھ جاتی ہیں، دل بے چین ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی ہے۔ اور فرش ادا پر آنے کے بعد میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں مولانا ٹیبلٹ پہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، اس بیمارستان میں جاتے ہیں، اس میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تاکہ ان کو نیند آ جائے، لیکن ٹیبلٹ کھانے کے بعد بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ ارے فرش ادا کی اتنی تو اہمیت سامنے آ گئی، جیسے آئے بغیر ٹیبلٹ کے نیند آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آرامش کی بات ہے، نسیم جنت یہاں پر آتی ہے، دروازے بہشت کے کھل جاتے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اہل بیت کی شخصیات موجود ہوتی ہیں، روایات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آفاقیت امام نے بتائیے، جامعیت بتائیے، اور اسی لیے ہر ایک کو معنوی اور روحانی غذا مل جاتی ہے۔ یہ نہ سوچئے گا اگر نبی کو معراج ہوئی تو ہم کو نہیں ہو رہی، نہیں، اصلاح تو معراج المومن، وقت نہیں میں اس کو کھولوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا کیسے نماز معراج ہے؟ ابھی تو ہم نے یہاں پڑھا، کندھے سے کندھا ملائے تھے چچا کے، اور یہیں پہ ہم نے نیت کی مغرب کی، یہیں پہ ختم کر دیا مغرب کی نماز، نہ کہیں گئے نہ کچھ آگے بڑھے۔ آپ کہہ رہے معراج، نبی گئے تھے کعبہ قوسین کی منزلوں کو طے کیا تھا براق کے ذریعے، تو کہا جاتا ہے ہاں بھائی ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے تو معراج ہوئی۔ ہم تو کندھا سے کندھا ملا ہوا ہے، کیا معراج ہے؟ لیکن نہیں، حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج واٹس ایپ پہ لوگ حدیث سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ حدیثیں واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں جو خود حدیث کے معنی بھی نہیں جانتے۔ اور سمجھنے کی اما جو میر انیس کے کلام کو نہ سمجھ سکے، وہ جناب امیر کے کلام کو کیا جلدی سمجھے گا؟ جوانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے معذرت کے ساتھ، ایسے جوان جو بھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں واٹس ایپ پر اس حدیث کے کیا معنی۔ عزیزو، جو مرزا غالب کے ایک شعر کا مطلب نہ بتا سکے، وہ کل غالب علی ابن ابی طالب کے معنی کیا بتائے گا؟ صلوات پر محمد علیہ حدیثوں کی 16 قسمیں سمجھنا ہوگا، یہ حدیث کون سی حدیث ہے، کیا اس کے معنی ہے۔ ورنہ مولا نے کہا، ایک آدمی نے بدتمیزی کی، مولا نے کہا اس کی کلام کو قطع کر دو، کاٹ دو۔ امام نے کہا مسجد میں بیٹھے ہوئے، کہا اس کی زبان کو کاٹ دو۔ ایک صحابی نکلا، فوراً تلوار نکال لیا، جا کے کاٹ۔ مولا نے کہا ٹھہر جاؤ، مطلب سمجھو، میں نے جو کہا اس کی زبان کو قطع کر دو، اس کے معنی نہیں چھری سے کاٹ دو۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے جو رسول اللہ بڑھیا کے گھر میں جا کے اسلام کی روشنی پھیلا سکتے ہیں۔ اس کے ہاں کردار نہیں تلوار چلا دو۔ کہا نہیں، میرے مقصد، میرا کہنے کا یہ ہے کہ اس کے سامنے جا کے ایسی گفتگو، اور کیوں کہا تھا اس نے؟ ایک شخص یہودی آ گیا تو مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، معاذ اللہ، اس کو جوش آ گیا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے معنی کیا ہے، مسجد کو اگر جانتا ہے، احترام کرتا، تو اس کو معنی پتہ نہیں ہے۔ تو جلال میں آ گیا، مولا نے کہا نہیں، اس کو سمجھاؤ، زبان قطع کرنے کے یہاں معنی یہ ہیں کہ ان سے ایسی باتیں کرو کہ آئندہ یہ زبان نہ چلے، دوسری زبان چلے کردار کی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری واقعہ اور زمان کو تمام کر رہا ہوں، توجہ فرما لیں آپ۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم خلوص سے دل سے مجلسوں میں آئیں، نماز خلوص سے دل سے پڑھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز جب پڑھتے ہیں تو دل ہی نہیں لگتا ہے۔ میں نے معراج والی بات پہلے عرض کروں نہ رہ جائے گی، آپ کہیں گے مولانا جو ہے ایسی پڑھ کے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ نماز مومن کی معراج ہے دور حاضر میں بھی،
کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے. آپ نے سلام کیا, مصافحہ کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو, اور جو میرے آئیں بائیں دائیں بیٹھے یہ بھی صالح بندے ہیں, یہ بھی شامل ہیں میری نماز میں, ان پر بھی سلام ہو, میرے بھی سلام. السلام علینا مجھ پر سلام وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ پہلے ہیں جو میرے پیچھے ہیں, اور جو کائنات میں ہیں صالح ان پر بھی سلام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز تمام ہو گئی. ہم وہیں پہ نیت کیے, وہیں بیٹھے رہ گئے. کوئی پرواز نہیں, کوئی ہوائی پیما نہیں, کوئی پلین نہیں, کوئی ایروپلین نہیں, کچھ نہیں, کوئی چیز سامنے نہیں ہے. لیکن جب مغرب کی نماز پڑھی, مصافحہ کیا, سلام کیا. 2 منٹ کے بعد نماز عشاء پڑھی, پھر سلام کیا, پھر مصافحہ کیا. اور اگر نماز جو زیادہ پڑھتے ہیں, ہم 3-4 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, کہیں پھر سلام پھر مصافحہ. یہی کام اگر باہر ہو جائے, سڑک پہ ایک صاحب ملے, کہنے لگے مولانا السلام علیکم, علیکم السلام. ایک صاحب اور آگے, انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہا علیکم السلام, مصافحہ کر لیا, بات ختم ہو گئی. ان سے تقریباً آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی. ہر 2 منٹ کے بعد کہنے لگے مولانا السلام علیکم, مصافحہ کر لیا, مولانا السلام علیکم, مصافحہ کر لیا. تو جو بغل میں میرے کھڑے تھے, کہنے لگے ان کا کوئی دماغ چل گیا ہے کیا؟ بھائی سلام کے لیے کچھ تو فاصلہ ہونا چاہیے, دیوار کا فاصلہ ہو, پیڑ کا فاصلہ ہو. ابھی آئے سلام کیا, مصافحہ کیا, 2 منٹ بعد کی پھر سلام پھر مصافحہ, پھر 3 منٹ نہیں ختم ہوا, پھر سلام پھر مصافحہ, پھر 3 منٹ نہیں ختم ہوا, پھر سلام پھر مصافحہ. یعنی اگر یہی کام چوراہے پہ ہو جائے تو سب کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہے, اس کا عقل اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے, اس کی سب کہنے لگتے ہیں. لیکن عزیزو اگر یہی کام مصلی پہ ہو, سلام بھی ہے 2 رکعت نماز کے بعد, مصافحہ بھی ہے. عشاء کے لیے کھڑے ہوئے, کوئی پردہ نہیں آیا, سلام کیا پھر مصافحہ کیا. اگر جماعت سے اور نمازیں پڑھنا چاہیں تو ہر 2-3 منٹ کے بعد سلام بھی ہے, مصافحہ بھی ہے. اب کوئی نہیں کہہ رہا یہ پاگل ہو گئے ہیں, اب کوئی نہیں کہہ رہا یہ دیوانے ہو گئے. نہ کوئی فاصلہ ہو رہا ہے, نہ کوئی دیوار آ رہی ہے, نہ کوئی پیڑ آ رہا ہے, نہ کوئی پردہ ہے. ہر 2-3 منٹ کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر مصافحہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, پھر مصافحہ. یہی کام چوراہے پہ ہو تو کہتے ہیں دیوانہ ہے, یہی کام مصلی پہ ہو جائے تو کوئی دیوانہ نہیں کہتا. عزیزو وجہ کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہے, معصوم فرمانا چاہتے ہیں بظاہر تمہارا جسم خاکی مصلی پر ہے, لیکن تم اپنے عمل کی بنیاد پر, نیتوں کے خلوص کی بنیاد پر, زبان کی صداقت کی بنیاد پر جتنی نیت اونچی ہوگی, یہ تمہاری روح اتنی اونچی پرواز کر کے واپس آئے گی. جب روح پرواز کر کے دوبارہ واپس آتی ہے تو سلام بھی ہوتا ہے, مصافحہ بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. بس جانے محترم, سمجھنے کی ضرورت ہے. میرا یہی پیغام ہے اس مجلس کا کہ ہم خلوص سے, دل سے عمل انجام دیں, مقابلہ نہ کریں. آج مقابلہ بھی ہے, وہ ہماری دعوت کریں گے تو ہم ان کی دعوت کریں گے, وہ مجلس کریں گے تو ہم بھی کریں گے, وہ چندہ دیں گے تو ہم بھی چندہ دیں گے. وہ ایسا, یہ مسابقہ ہے. فاستبقوا بالخیرات قرآن کی آیت ہے, لیکن نیت صحیح ہونا چاہیے. آپ تو اشرف المخلوقات ہیں, اشرفیت کا تاج آپ کے سروں پر رکھا ہوا ہے. ناممکن ہے اللہ جب پرندوں کو, جانوروں کو, حشرات کو نعمتوں سے نوازتا ہے. آپ تو اشرفیت کا تاج ہے, آپ سے بڑی مخلوق الہی کارخانے کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. آپ کے لیے کیسے ممکن ہے کچھ آپ عمل انجام دیں؟ علامہ دمری کی کتاب ہے آخری واقعہ, اور مصائب اسی میں کربلا پہ آ جاؤں گا. آپ نے تحریر فرمایا ہے کتاب حیات الحیوان. شہد کی مکھیوں کے اندر شہد نہیں ہوتا تھا. الگ الگ پرندوں کے لیے ریسرچ کیا, بتایا, اور 10 مسوخات جو ہیں, یہ جو آپ بندر دیکھ رہے ہیں, یہ وہ مسوخات والے بندر نہیں, دوسری نسل ہے, وہ تو ختم ہو گئے. 10 مسوخات. لکھا شہد کی مکھیوں کے اندر شہد نہیں ہوتا تھا. واقعہ بہت تفصیلی میں مختصر کر رہا ہوں. کہنے لگے کب ہوا ان کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ میں آگ کی طرف حوالے کیا گیا تو اس وقت یاسوب جو ان کا سردار ہے, اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نبی خدا آگ میں ڈالا جانے والا ہے, ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. بس یہ پیغام, ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے. تو مکیوں نے اپنے سردار سے, یاسوب سے کہا کہ بھائی آپ دیکھیے آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, پرندہ اڑ جاتا ہے تو خاکستر ہو جاتا ہے, ہم حشرات کی ویلو کیا ہے, حیثیت کیا ہے, اوقات کیا ہے. آج سماج نہیں ہوتا, جب کسی چیز کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں مولانا ہماری حیثیت نہیں ہے.
حیثیت نہیں، حوصلہ ہونا چاہیے، نیت بلند ہونا چاہیے. اب کیا کریں؟ کہا نبی خدا آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو ہم کو مدد کرنا چاہیے. تو حکم تھا، آرڈر تھا اس کا. کہا چلو اڑو یہاں سے سب اڑی. قرآن میں پورا سورہ ہے، سورہ نحل. نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. سورہ نحل جہاں جانوروں پر، انبیاء پر، ائمہ پر اور دیگر لوگوں پر مختلف وحی ہوئی ہے اقسام وحی میں، وہاں شہد کی مکھیوں پر بھی اللہ نے وحی کی اور پورا سورہ نازل کر دیا. توجہ فرمائیں. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا چلو سامنے چشمہ ہے، چشمے میں پانی لو اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق چل کے جناب ابراہیم کے لیے جو آگ روشن ہے اس کو گلدار کرو، بجھاؤ. جب آڈر تھا سب اکٹھا ہوئی، گئیں. جانے کے بعد پانی لیا چشمے سے، اڑی. جب وہاں سے اڑنے لگی تو علامہ لکھتے ہیں میں نے اس طرف آگ کو دیکھا جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے اس چھوٹے سے حشرے کو دیکھا، چھوٹے سے جسم کے اندر چھوٹے سے دہن کو دیکھا، چھوٹے سے دہن کے اندر پانی کا چھوٹا سا قطرہ دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مکھیوں کا حوصلہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا. اڑی. آپ فرماتے ہیں جب یہ اڑی تھیں تو ان کے دہن میں چھوٹے سے پانی کا چھوٹا سا قطرہ تھا. اب جب دیکھا اللہ نے آپ کی طرف جا رہی ہیں، وہی نازل کی، اے شہد کی مکھیوں، ہم نے تمہارے جذبے کو دیکھ لیا، تمہارے حوصلے کو دیکھ لیا، تمہاری ذمہ داریوں کو ہم نے دیکھ لیا. اب واپس چلی جاؤ، جاؤ گی تو خاکستر ہو جاؤ گی. ہم کریم خدا ہیں، ہم رحیم خدا ہیں، ہم جلانا نہیں چاہتے، ہم تمہارے جذبوں کی قدر کرتے ہیں، تمہارے حوصلے کی قدر کرتے ہیں. واپس چلے جاؤ. علامہ فرماتے ہیں جب یہ اڑی تھی چشمے تھے تو پانی کا قطرہ چھوٹے سے دہن میں تھا، لیکن جب پلٹی ہیں آگ سے واپس آ رہی ہیں تو عمل کے خلوص کی بنیاد پر، نیتوں کے خلوص کی بنیاد پر پانی کا وہ قطرہ شہد میں تبدیل ہو چکا. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پانی میں تبدیل سے ہو کر شہد میں بدل گیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فیہ شفاء للناس، ساری انسانیت کے لیے شہد میں شفا ہے. مسلمان کھائے شفا، ہندو کھائے شفا، کافر کھائے شفا، مشرک کھائے شفا. فیہ شفاء للمؤمنین نہیں، للمسلمین نہیں. قرآن کی آیت ہے فیہ شفاء للناس، ساری انسانیت اس کو کھائے، جو بھی کھائے گی شفا ہے. اب یہ اور بات ہے جو اپنے کردار کی بنیاد پر اپنا اتنا ستیہ ناز کر لے کہ انسانیت کی فہرست سے خارج ہو جائے تو اسے شفا نہیں پہنچائے گی. اب اس کے بعد شہد کیا ہے؟ مختلف پھولوں پہ جاتی ہے، پورا نظام ہے، پورا سسٹم ہے، وہی الہی ہے. جاتی ہے مختلف پھولوں سے چوستی ہے، اس کو مڈر کرتی ہے، اس کا لہو نکالتی ہے. ذرا سنیں گے عزیزو، جب عام پھولوں کا لہو دامن مگس میں آتا ہے تو شہد بنتا ہے، اور شہد ساری انسانیت کے لیے شفا. آخری جملہ ہے، اور شہد ساری انسانیت کے لیے شفا. جب عام پھولوں کا لہو دامن مگس میں آئے تو شہد بنتا ہے، شہد ساری انسانیت کے لیے شفا ہے. تو جملہ سنیے گا، باغ رسالت کے گل امامت کا لہو جب مٹی میں ملتا ہے تو خاک شفا بن جاتا ہے. باغ رسالت کے گل امامت کا لہو مٹی میں ملتا ہے تو خاک شفا بن جاتی ہے. اگر یہ شفاء للناس ہے تو خاک شفا بھی دنیا کے سارے مریضوں کے لیے شفا ہے. صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جو ارواح آئی ہیں، پروردگار اپنے مہمان قرار دینا. آج کی شب ان کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کر دینا. عزیزوں، میں کربلا میں آ گیا. کربلا جلوہ گاہ عبدیت ہے، کربلا جلوہ گاہ خلوص ہے. کربلا میں ہر در سے انسان کو ملتا ہے. پیاسوں کو پانی پلانا. نام حسین سے کتنا عشق ہے کربلا سے. نام آتا ہے
یہ رسول کی حدیث چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا مومن کے زبان پر نام حسین آئے اور آنکھیں اشکبار نہ ہو. علامت شب جمعہ ہے عزیزو، واقعہ سنا ہوا ہے لیکن اس واقعے میں اور مصائب میں فضائل میں یہی کمال ہے کہ جتنی بار پڑھا جاتا ہے اتنی بار روح کو تازگی ملتی. شب جمعہ ہے، خاتون ہے، گئی قبرستان. کہا پہلے جوان بیٹا مر گیا تھا، یمن کی رہنے والی تھی. کہا پہلے سب کو جو قبرستان میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں پانی پلا دو حسین کے نام پر، اس کے بعد اپنے لال کی قبر پر آ کے فاتحہ پڑھا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. شب جمعہ ہے، امام زمانہ علیہ السلام کو پرسا دینا اور وہ آئیں گے. میں کہوں گا مولا مصائب کے آغاز سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دل کی. اے میرے زمانے کے امام، مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں. اپنی جد ماجدہ کی ٹوٹی ہوئی